اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابع داری کرو، میری اتباع کرو۔ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ دونوں کا دعویٰ تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ تو عام جو مراد ہے وہ تو ہے یہود و نصارہ، لیکن اگر اس میں مسلمانوں کو بھی شامل کر لیا جائے تو وہ بھی اس میں شامل ہیں، چونکہ جو سورہ آل عمران ہے اس کے شروع کی تقریباً 83 یا 84 آیات جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہیں، یہودیوں کے بارے میں، نصارہ کے بارے میں خاص کر، تو اس لیے ان دونوں کا زیادہ تذکرہ ہے۔ تو چونکہ مسلمانوں کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں، تو وہ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو فرمایا وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں، اور بالخصوص عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور ان کی والدہ مریم کی تعظیم و محبت میں جو غلو کیا کہ انہیں الوہیت کا مرتبہ درجہ دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح تم اللہ کا قرب اور اللہ کی رضا حاصل نہیں کر سکتے کہ تم سمجھو کہ ہم نے ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا ہے، ان کو اللہ بنا دیا ہے، اتنا غلو کیا ان کی محبت میں کہ تم سمجھتے ہو کہ ہم اب اللہ کے قریب ہو جائیں گے یا اللہ ہم سے محبت کرے گا۔ تو یہ معیار نہیں ہے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو یا تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کے محبوب بنو تو پھر اس کا معیار اور کسوٹی یہ ہے کہ تم میری پیروی کرو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ تو اتباع کہتے ہیں جو دیکھا جائے، جو آپ کرتے ہیں وہ کیا جائے، یعنی آپ کے نقش قدم پر چلا جائے، اس کو کہتے ہیں اتباع۔ اطاعت کہتے ہیں قول کو، یعنی آپ جس نیکی کا حکم دیں وہ کریں، جس برائی سے روکیں اس سے رک جو، اس کو کہتے ہیں اطاعت، ماننا۔ اتباع کہتے ہیں پیچھے پیچھے چلنا۔ تو فرمایا اگر تم چاہتے ہو اللہ سے محبت رکھتے ہو، کرتے ہو، تو پھر تم میری اتباع کرو، میرے پیچھے چلو۔ تو جب تم میری اتباع کرو گے تو پھر فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، یعنی تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ پہلے تم اللہ کے محب بنتے تھے، اب اللہ تمہارا محب بن جائے گا۔ تو فرمایا دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے۔ تو جو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ جس سے محبت کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، کہہ دیجیے اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ پھر جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے کافروں کو۔ تو فرمایا ان کو کہو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ قرآن و حدیث، قرآن اور سنت دونوں کو ماننا ضروری ہے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں نا صرف قرآن کہتے ہیں، جی ہم نہیں مانتے حدیث کو، حدیثیں تو بہت زیادہ باہر دیر میں لکھی گئی ہیں، پتہ نہیں صحیح بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ تو بھائی قرآن کا کس نے بتایا ہے کہ قرآن صحیح ہے؟ یہ بھی تو ادھر سے ہی آیا نا، صحابہ سے، محدثین سے، تو قرآن بھی ادھر سے ہی آیا۔ ہم کون سا اس وقت موجود تھے؟ تو اب ہم قرآن کو مان رہے ہیں تو حدیث کو کیوں نہیں مانتے؟ جس اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ہے اس اللہ نے حدیث کی بھی حفاظت کی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو کہو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی اللہ کی بھی بات مانو اور اللہ کے رسول کی بھی مانو۔ اور جیسے حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا انی اوتیت القرآن ومثلہ، کہ میرے رب نے مجھے قرآن بھی دیا ہے اور اس کی مثل بھی دی ہے، یعنی حدیث بھی دی ہے، تفسیر بھی دی ہے۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس میں جہاں کہیں بھی اپنی اطاعت کا ذکر کیا ہے وہاں اللہ کے رسول کی اطاعت کا بھی ساتھ ذکر کیا ہے۔ بلکہ ایک مقام پر تو اللہ تعالیٰ نے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا کیا ہے، تذکرہ کیا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو کہو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اگر یہ منہ پھیر جائیں یا پیٹھ پھیر جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ گویا کہ جو قرآن اور حدیث کو، اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتا، اللہ کے قرآن کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنت کو نہیں مانتا، وہ مسلمان نہیں ہے۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند ہی نہیں کرتے، یعنی وہ انکار کر رہے ہیں، تو اس لیے حدیث ہو یا قرآن ہو تو جو بھی ہو اس کو ماننا چاہیے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ نے پسند کر لیا آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو تمام جہان والوں پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو، نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو، یعنی آل عمران کے ساتھ ساتھ 3 اور خاندانوں کو اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، تو فرمایا ہم نے ان کو پسند کر لیا جہان والوں پر۔ تو جہان والوں سے مراد وہ ہوتا ہے جو اس وقت کے جہاں لوگ موجود تھے ان پر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آدم علیہ السلام کو پسند کر لیا، تو چونکہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا اور ان کو اپنی طرف سے ان کے اندر روح پھونکی تھی، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے سجدہ بھی ان کو کروایا اور جنت میں آباد بھی کیا، تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے خاندان کو پسند کر لیا۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کو، تو نوح علیہ السلام اللہ کے محبوب پیغمبر ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت رسول بنا کر بھیجا جب لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو معبود بنا لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بہت لمبی طویل عمر بھی عطا کی، 950 سال تو ان کا واعظ کا ہے نا، تبلیغ کا، تو اس کے علاوہ جو ان کی عمر تھی۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آل ابراہیم کو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو، اور پھر آگے ان کی اولاد سے اللہ تعالیٰ نے پوری انبیاء علیہ السلام کی نسل کو چلایا۔ تو یعنی اصل میں یہ سب اولاد آدم ہی ہیں، یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام کے آگے آل ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی آل سے آگے پھر تمام انبیاء علیہ السلام، تو پھر ان میں ہی آل عمران ہے۔ تو عمران نام کے 2 آدمی گزرے ہیں، ایک حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے جو والد تھے ان کا نام بھی عمران تھا، اور ایک حضرت مریم علیہ السلام کے جو والد سے ان کا نام بھی عمران تھا۔ تو یہاں ان کا ہی تذکرہ ہے، بعض نے کہا نہیں پہلے عمران کا تذکرہ ہے، بعض کہتے ہیں نہیں چونکہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا چل رہا ہے اور آگے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آنا ہے، تو اس لیے ان سے مراد آل عمران سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو والد ہیں نا وہ ان کا ہی نام ہے مریم علیہ السلام کے، تو ان کا نام بھی عمران تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو جہان والوں پر چن لیا، پسند کر لیا، ذریۃ بعضھا من بعض، وہ اولاد ہیں آپس میں ایک دوسرے کی، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے ہیں۔ تو اب چونکہ یہ عیسائیوں کا جو یہ عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یا وہ کہتے تھے یہ تینوں میں سے ایک الہ ہے، یعنی حضرت عیسیٰ اللہ اور ان کی والدہ مریم تینوں الہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں اس بات کا رد کر دیا کہ وہ تو ایک دوسرے کی اولاد ہیں، تو جو اولاد ہوتی ہے وہ معبود نہیں ہوتا جو پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کی ذات ہے لم یلد ولم یولد، اللہ نہ پیدا ہوئے نہ اللہ سے کوئی پیدا ہوا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو ان کی اولاد ہیں، جیسے ابراہیم تھے اور نوح علیہ السلام تھے اس طرح یہ بھی ان کی اولاد ہیں، تو اس لیے یہ معبود نہیں ہو سکتے۔ تو فرمایا ذریۃ بعضھا من بعض، یہ ایک دوسرے کی اولاد ہے، یعنی ایک دوسرے کی نسل سے ہیں، یا یہ اس کا دوسرا معنی کیا گیا کہ ایک دوسرے کے دین پر ہیں، یعنی ان کا ایک ہی دین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سننے والے بھی جاننے والے بھی ہیں، اس کے باوجود جو بھی یہودی یا عیسائی یا کوئی بھی کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سن رہے ہیں، جان بھی رہے ہیں کہ کیا کہہ رہا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو معبود نہیں بنایا، نہ اللہ نے ان کو اپنا بیٹا بنایا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔